اگر ایران بیک وقت کئی محاذوں سے اسرائیل پر حملہ کرے تو کیا آئرن ڈوم اور ایرو 3 اسے روک سکیں گے؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ آج کا اصل سوال یہ ہے کہ اگر ایران اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیک وقت مختلف محاذوں سے اسرائیل پر حملہ کر دے تو کیا اسرائیل کے مشہور دفاعی نظام آئرن ڈوم اور ایرو 3 اس دباؤ کا مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ دفاعی سسٹمز کتنے طاقتور ہیں اور کہاں کہاں کمزور ہیں، اور اگر حملہ واقعی کئی سمتوں سے ایک ہی وقت میں ہو تو کیا اسرائیل کی سیکیورٹی برقرار رہ سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کا حقیقت کے اعداد و شمار کی روشنی میں غیر جانبدارانہ تجزیہ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے دفاعی نظام، ایک تیز نظر۔ آئرن ڈوم اسرائیل کے لیے پہلی دفاعی لائن ہے۔ یہ سسٹمز خاص طور پر شارٹ رینج راکٹ اور مارٹر حملوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جدید MMR ریڈار، تیز رفتار تعمیر، انٹرسپٹر میزائل اور AI اسسٹڈ ڈیسیژن میکنگ اس سسٹم کا حصہ ہے۔ مارچ 2025 میں آئرن ڈوم کا نیا ورژن متعارف ہوا جس نے بہترین ریڈار ایکوریسی اور تیز رسپانس ٹائم شامل کیا گیا۔ ایرو 3 اسرائیل کا سب سے جدید اور سوفسٹیکیٹڈ دفاعی نظام ہے جو لانگ رینج بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سسٹم ایکزو ایٹماسفیرک انٹرسیپشن پر کام کرتا ہے، یعنی میزائل کو زمین سے باہر فضا میں تباہ کیا جاتا ہے۔ ایرو 3 کو خاص طور پر ایرانی ایڈوانس میزائل خطرات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایران کی حملہ آور حکمت عملی، ملٹی فرنٹ دباؤ۔ ایران کی فوجی حکمت عملی اب صرف روایتی جنگ تک ہی محدود نہیں رہی۔ اب ایران اپنے بیلسٹک اور کروز میزائلز کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادی گروپس لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس، یمن میں حوثی اور عراق میں پروکسی ملیشیاز کے ذریعے اسرائیل پر مختلف سمتوں سے بیک وقت حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ایران کی اصل کوشش یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف محاذوں سے ہزاروں راکٹ، ڈرونز اور میزائلز لانچ کیے جائیں تاکہ اسرائیلی دفاعی نظام پر ایسا دباؤ آئے جو اس کی حدود کو چیلنج کر دے۔ ایران کے پاس فتح 1، قاسم بصیر اور دیگر جدید مسائل ہیں جن میں الیکٹرو آپٹیکل گائیڈنس اور ہائپرسونک رفتار جیسی خصوصیات شامل ہیں۔ ایران نے ڈرون سوارمز اور کروز میزائلز کی ٹیکنالوجی میں بھی خاصاً ترقی کی ہے۔ آئرن ڈوم کی طاقت، اور اگر ہم کمزوریوں کی بات کریں تو آئرن ڈوم نے پچھلے 10 سالوں میں ہزاروں راکٹ کامیابی سے انٹرسپٹ کیے ہیں۔ 2021 غزہ وار میں اس نے 90% تک راکٹ روکے۔ آئرن ڈوم صرف انہی راکٹوں کو نشانہ بناتا ہے جو آبادی یا اہم تنصیبات کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ اس طریقے سے دفاعی لاگت کم کی جا سکتی ہے کیونکہ ہر تعمیر انٹرسپٹر کی قیمت 40,000 سے $1,00,000 تک ہے، مگر اس سسٹم کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اگر دشمن بیک وقت سینکڑوں یا ہزاروں راکٹ مختلف سمتوں سے فائر کرے تو آئرن ڈوم کی ڈیڈیکیشن اور انٹرسپشن کیپیسٹی اوور لوڈ ہو سکتی ہے۔ 2024 میں ایرانی حزب اللہ اور حوثی گروپس نے مل کر 300 سے زیادہ راکٹ اور ڈرونز اسرائیل پر داغے۔ آئرن ڈوم نے زیادہ تر حملے روکے مگر پھر بھی کچھ میزائلز اور ڈرونز اپنے ہدف تک پہنچ گئے۔ ایرو 3 کی تکنیکی طاقت اور عملی چیلنجز پر اگر ہم بات کریں تو ایرو 3 لانگ رینج بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم ایک وقت میں کئی اہداف کو انگیج کر سکتا ہے اور دشمن کے میزائل کو فضا میں انٹرسپٹ کر کے ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ 2024 کے حملے میں ایرو 3 نے ایران کے کچھ میزائلز فضا میں تباہ کیے، مگر اگر ایران ایک ہی وقت میں مختلف زاویوں سے بیلسٹک میزائلز، ڈیکوئے وار ہیڈرز اور ہائپرسونک ہتھیار فائر کرے تو ایرو 3 پر بھی شدید دباؤ آ سکتا ہے۔ ہر انٹرسپشن پر لاکھوں ڈالرز لاگت آتی ہے اور اگر حملہ مسلسل ہو تو دفاعی سسٹم پر معاشی بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ عملی مثالیں اور معاشی پہلو۔ 2024 میں ایران اور اس کے اتحادیوں نے مل کر اسرائیل پر بڑا حملہ کیا۔ امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے زیادہ تر خطرات کو ناکام بنا دیا گیا، مگر کچھ اہداف متاثر ہوئے۔ دفاعی نظام کو معاشی لاگت بھی ایک اہم پہلو ہے کیونکہ اسرائیل کو ہر حملے کو روکنے کے لیے مہنگے انٹرسپٹرز استعمال کرنے پڑتے ہیں، جبکہ ایران اور اس کے اتحادی سستے اور زیادہ تعداد میں راکٹوں ڈرونز لانچ کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی مکمل تحفظ ممکن ہے؟ اب تک کا تجزیہ اور ڈیٹا یہی بتاتا ہے کہ آئرن ڈوم اور ایرو 3 جدید ترین اور مضبوط دفاعی نظام ہے، لیکن اگر ایران بیک وقت مختلف محاذوں سے ہزاروں راکٹس، ڈرون اور میزائلز کے ساتھ حملہ کرے تو یہ سسٹم شدید دباؤ میں آ سکتے ہیں۔
100% तहफ़्फ़ुज़ हर बार हर जगह मुमकिन नहीं रहता। इसराइल के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दिफ़ाई निज़ाम को मुसलसल अपडेट करता रहे और नई हिकमत अमलियों को अपनाए ताकि बदलते हुए ख़तरात का मुकाबला करने में आसानी हो सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आयरन डोम और एरो 3 3 अगले हमलों से भी इसराइल को मुकम्मल तौर पर महफूज रख सकता है या अब जंग का नक्शा और टेक्नोलॉजी बदल चुकी है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल के दफ़ाई निज़ाम के सबसे कमज़ोर कड़ी और ईरान की नई टेक्नोलॉजीज़ पर। हमारे साथ रहिएगा।